بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میری پیاری بہنوں، دلوں کو روشن کرنے والا، مصائب کو دور کرنے والا، اپنے بندوں کے دلوں کی امیدوں کو دلائل سے مطمئن کرنے والا، اپنی یاد سے روحوں کو تازگی دینے والا، کن فیکون کا مالک، آگ اور نور کو پیدا کرنے والا، ہر ایک کو رزق دینے والا، رحمت کے دروازے کھولنے والا اور رازوں کو جاننے والا، درد مندوں کی فریادوں کو سننے والا، ظالموں کے ہاتھوں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نجات عطا کرنے والا، حضرت یعقوب علیہ السلام کی گرازاری پر ترس کھانے والا، حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری دور کرنے والا، اور حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات عطا کرنے والا۔ وہ مالک روز و جزا ہے، وہ بادشاہ سزا اور عطا ہے، وہ کریم کارساز ہے، وہ رحیم بندہ نواز ہے۔ دن رات، سورج، چاند، ستارے، پہاڑوں، پرندوں، چرندوں، چوپایوں، پھلوں، پھولوں، جنت، دوزخ، فرشتوں، جنوں اور ہر طرح کی مخلوق کو پیدا کرنے والا، آسمان کو بغیر ستونوں کے کھڑا رکھنے والا اور ازل سے ابد تک رہنے والا۔ ہر چیز فانی ہے مگر وہ لازوال ہے۔ وہ میرا پیارا خدا ہے، وہ میرا اللہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ تجھ پر میرا یہ حق ہے کہ تو مجھ سے محبت کرے، میرا شکر ادا کرے، میرا ذکر کرے، میری حمد کرے اور مجھ ہی سے مدد مانگے اور میری ہی عبادت کرے۔ میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، ذکر الہی کی برکت سے زبان غیبت، چغلی، جھوٹ، بدگمانی سے محفوظ رہتی ہے۔ ذکر میں مشغول رہنے والوں کو ان سب چیزوں سے زیادہ ملتا ہے جو دعائیں مانگنے والوں کو ملتا ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جس شخص کو حدیث شریف میں آیا ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ جس شخص کو میرے ذکر کرنے کی وجہ سے دعا نہیں وہ کر سکتا، میں اس کو دعائیں مانگنے والوں سے زیادہ عطا کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ میں ایک دفعہ پھر بولوں گی کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ شخص جو میرا ذکر ہر وقت ذکر کرنے کی وجہ سے مجھ سے دعا نہیں مانگ سکتا، میں اس کو دعائیں مانگنے والوں سے زیادہ عطا کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میری بہنوں، ذکر کا نور دنیا میں بھی ساتھ رہتا ہے اور قبر میں بھی ساتھ رہتا ہے، اور آخرت میں پل صراط پر آگے آگے چلتا ہے۔ یہ ذکر کا نور آگے آگے چلتا ہے۔ جس کا دل نور ذکر سے منور ہو جاتا ہے، وہ سوتا ہوا بھی، غافل بھی شب بیداروں سے بھر جاتا ہے۔ یعنی کہ جو جاگ رہا ہے، ساری رات جاگ رہا ہے، لیکن وہ غافل ہے، اس کو نہیں پتا کہ خالی جاگنا اللہ کے نزدیک کوئی معنی نہیں رکھتا، جاگ کر اللہ کا ذکر کرنا معنی رکھتا ہے۔ تو جو شخص ہر وقت، جس کا دل ہر وقت ذکر الہی کرتا رہتا ہے، وہ اگر سو بھی جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی عبادت سمجھے گا۔ آدمی کے دلوں میں جو پریشانیاں ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ ان پریشانیوں کو دور کرتا ہے، ذکر الہی کی وجہ سے اس کی پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ یہ ذکر الہی دل کو نیند سے جگاتا ہے اور غفلت سے چوکنا رکھتا ہے۔ میری پیاری بہنوں، ذکر کرنا ایسا ہے کہ اگر آپ بہت سارے غلاموں کو آزاد کر دو، اگر آپ اتنی استطاعت رکھتے ہو کہ آپ بہت سارے غلاموں کو آزاد کر دو، تو ذکر الہی ان غلاموں کو آزاد کرنے کے برابر ہے۔ جب تم اللہ کی راہ میں اپنا سب کچھ خرچ کر دو تو ذکر الہی کرنا اس مال کے خرچ کرنے کے برابر ہے۔ اور اگر تم اللہ کے لیے جہاد پر نکل جاؤ تو ذکر الہی کرنا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے برابر ہے۔ میری بہنوں، ذکر شکر کی جڑ ہے۔
جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا وہ سمجھو کہ وہ اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کرتا۔ ذکر ہی سے جنت میں گھر تعمیر ہوتا ہے۔ جب بندہ ذکر سے رک جاتا ہے تو فرشتے تعمیر سے رک جاتے ہیں، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ فلاں تعمیر تم نے کیوں روک دی، تو وہ کہتے ہیں کہ اس تعمیر کا خرچ ابھی تک نہیں آیا۔ سبحان اللہ۔ حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم صرف اور صرف 7 مرتبہ پڑھ لے تو ایک گنبد اس کے لیے جنت میں تعمیر ہو جاتا ہے۔ میری پیاری بہنوں، ایک گنبد جنت میں تعمیر ہو جاتا ہے، اور اس کے پڑھنے میں کتنی دیر لگے گی؟ شاید چند سیکنڈ۔ ذکر جہنم اور ہمارے درمیان ایک دیوار بن جاتا ہے، اور جتنی ذکر کی کثرت ہوگی وہ دیوار اتنی ہی پختہ ہوگی۔ ذکر کرنے والوں کے لیے فرشتے استغفار کرتے ہیں، فرشتے اللہ تعالیٰ کے سامنے ہمارے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ ذکر کرنے والے کا دل خوف و ہراس کو دور کر دیتا ہے، اس کے دل میں اطمینان پیدا کر دیتا ہے، اللہ کی محبت پیدا کر دیتا ہے، اور ایسی محبت، ایسا پیار کہ یہ کوئی زبان بیان نہیں کر سکتی اور نہ ہی کوئی قلم اس کو تحریر کر سکتا ہے۔ اس کی لذت وہی جانتا ہے جس کو یہ لذت نصیب ہوتی ہے۔ میری پیاری بہنوں، ذکر الہی کو اپنا لو، یہ دنیا فانی ہے، ذکر الہی کو اپنا لو، یہ آپ کو دنیا اور آخرت دونوں میں فائدہ ہی فائدہ دے گی، چاہے زبان سے ادا ہو نہ ہو، لیکن یہ ذکر دل سے ادا ہوگا۔ جب موت کا وقت آئے گا تو خود بخود ذکر الہی اور یہ کلمہ ہماری زبان پر جاری ہو جائے گا۔ جب قبر میں منکر نکیر ہم سے سوال جواب کرنے آئیں گے، وہ جب اب ہمیں اٹھائیں گے تو چونکہ ہمیں دنیا میں یہ ذکر کرنے کی اور کلمہ پڑھنے کی توفیق ملی ہوگی، تو جب وہ ہمیں نیند سے جگائیں گے تب بھی ان کے کسی بھی سوال کرنے سے پہلے یہ کلمہ، یہ ذکر خود بخود ہماری زبان پر آ جائے گا، اور اللہ تعالیٰ اس ذکر کی وجہ سے ہمیں منکر نکیر کے سوال جواب سے بچا لیں گے۔ میری بارگاہ الہی میں یہی دعا اور التجا ہے کہ اے رب ذوالجلال، ہم سب کو ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما، کیونکہ اس کی توفیق کے بغیر کچھ بھی ممکن نہیں۔ آمین ثم آمین، والحمدللہ رب العالمین۔ آج کے لیے بسم اتنا اللہ ہی۔ اللہ الرحمن حافظ۔ الرحیم۔ السلام علیکم۔